وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر. کلام آپ کی خدمت میں رکھا جائے. اس وقت کائنات میں بالاخص مسلمانوں میں ذکر کی کمی نہیں. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ فکر کی کمی ہے. آج ذکری مسلمان آپ کو بہت ملیں گے. رسول خدا کے جانے کے بعد بھی ذکر کرنے والے مسلمان بہت زیادہ تھے. فکر کرنے والے مسلمان بہت کم تھے. نماز پڑھنے والے مسلمان بہت زیادہ تھے. حافظ قرآن بہت زیادہ تھے. لیکن قرآن کے لفظ کو سمجھنے والے مسلمان بہت کم تھے. آج زیادہ سے زیادہ زور کس پر ہے؟ ذکر پر ہے. کہ مثلا مسلمان ماہ مبارک رمضان میں اپنی تراویحوں میں پورا قرآن پڑھنے پہ زور لگاتا ہے، اور جس اسپیڈ سے پڑھ رہا ہوتا ہے سننے والے کو سمجھ بھی نہیں آتا. آج یہ ہوتا ہے کہ میں نے ماہ مبارک رمضان میں اتنے پارے قرآن پڑھا، پورا قرآن پڑھ لیا، پر اگر سمجھا نہیں تو اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. امام حسین کے مقابلے میں جو لوگ آئے کہ حافظ قرآن نہیں تھے، خوارج کہ حافظ قرآن نہیں تھے، کیونکہ وہ ذکر کرتے تھے پر فکر نہیں کرتے تھے. دیکھیے ایک ذکر ہے جو ہر مسلمان کرتا ہے، بلکہ واجب ہے ہر مسلمان پہ. بچہ بالغ ہوتا ہے تو سورہ حمد کیا ہے؟ واجب ہے. اور سورہ حمد میں ایک دعا واجب ہے. وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا ہم سب کو کس پہ چلا؟ سیدھے راستے پہ چلا. پاکستان کی کسی بھی گلی میں جا کے کسی مسلمان سے پوچھیں دعا تو مانگ رہے ہو کہ اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. پوچھیے جناب آپ سیدھے راستے پر ہو؟ تو کہے گا الحمدللہ میں ہی تو ہوں جو سیدھے راستے پر. کسی بھی مدرسے میں جاؤ، کسی بھی مفتی سے پوچھو، بریلوی کہے گا میں ہی سیدھے راستے پر ہوں، اہل حدیث کہے گا میں ہی سیدھے راستے پر ہوں، شیعہ کہے گا میں ہی سیدھے راستے پر ہوں. تو ہر بندہ خود کو کیا سمجھ رہا ہے؟ میں سیدھے راستے پر ہوں. ہر بندہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ خدا مجھے کیا دے؟ ہدایت دے، مجھے صراط مستقیم پہ چلا. مطلب جس مسلمان پہ نماز واجب ہے اس پر سورہ حمد واجب ہے، کیونکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں اگر سورہ حمد نہ پڑھی جائے. تو اگر مسلمان حمد پڑھتا ہے تو اس کا مطلب وہ یہ دعا بھی کرتا ہے کہ خدا مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اب ایک سوال بنتا ہے، لشکر امام حسین میں جب مولا حسین نماز پڑھ رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. دو خیموں کا تصور کریے، خیمے میں حر ہے، ایک خیمے میں شمر ہے. جب حر نماز پڑھ رہا تھا تو دعا کر رہا تھا اے خدا مجھے ہدایت عطا فرما، اور جب شمر نماز کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا اے خدا مجھے ہدایت عطا فرما. سوال تو بنتا ہے دونوں کس سے مانگ رہے تھے؟ خدا سے ہدایت مانگ رہے تھے. شمر بھی کہہ رہا خدا مجھے ہدایت دے، حر بھی کہہ رہا ہے خدا مجھے ہدایت دے. لیکن سوال ہے پروردگار عالم، شمر نے بھی دعا کی مجھے ہدایت دے، حر نے بھی دعا کی مجھے ہدایت دے. مسئلہ یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد ایک ناصر حسین بنا.
دعا ایک ہے، مانگا اللہ سے جا رہا ہے، ایک ناصر حسین بنا، دوسرا قاتل حسین بنا، دعا دونوں ایک کر رہے تھے۔ اب فرق کیا ہے کہ پروردگارہ دعا تو دونوں کر رہے تھے، ایک ناصر کیوں بنا، ایک قاتل کیوں بنا؟ تو اللہ کی آواز آئے گی، ہاں ذکر دونوں کر رہے تھے، فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ذکر کے ساتھ کیا نہ ہو، فکر نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں کی مثال دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے آپ کا ہر وزیر جب وزیر بنتا ہے تو حلف لیتا ہے۔ حلف کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہے کہ میں اللہ کے حضور، رسول کے حضور مسلمان ہوتے ہوئے قسم کھاتا ہوں کہ پاکستان کے آئین پر عمل کروں گا۔ کرتا سارا الٹا ہے۔ آج کون سا آفیسر، آج کون سا اس ملک کا بڑا جس نے قسم کھائی کہ عمل کروں گا اور پاکستان کے آئین پہ عمل کرتا ہو؟ پولیس والے آئین اٹھاتے ہیں، اس ملک کے آئین کی حفاظت کریں گے، کرپشن نہیں کریں گے۔ ہم تو وہ مسلمان ہیں جن کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اسی کے نیچے کچرا پڑا ہوتا ہے۔ ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عبارتوں کو لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کلمے کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت نے یہ سکھایا، مسلمان وہ ہے جو ذکر کے ساتھ کیا کرے؟ فکر کرے۔ آج شیعوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ فتح مکہ کے بعد بعض لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن فکر مصطفیٰ کو نہیں اپنایا تھا، لیکن امت کہتی ہے نہیں، ذکر کیا تو جنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ذکر کے ساتھ کیا کرے؟ فکر کرے۔ اور خطرناک بات یہ ہے اگر ہماری نسلوں میں بھی یہ سوچ آ جائے کہ صرف ذکر کرنے سے بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ قراتی کہتے ہیں، کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ خالی ذکر کا ثواب ہے لیکن نتیجہ تب ملتا ہے جب ذکر کے ساتھ کیا ہو؟ فکر ہے۔ میں نے ایک لطیفہ لیکن حقیقت تھی کئی سال پہلے سنایا تھا کہ ہمارے یہاں نسلوں کو ذکر کی عادت دلائی جا رہی ہے۔ ذکر پہلا مرحلہ ہے۔ ایک بچہ ہے نا، پڑھنے کے لیے اسے اے بی سی سکھایا جاتا ہے، لیکن اے بی سی سیکھنے سے کوئی عالم نہیں بنتا، الف بے کے سیکھنے سے کوئی عالم نہیں بنتا۔ یہ ٹول ہے، یہ راستہ ہے عبارت کو پڑھنے کے لیے۔ پڑھنے کے نتیجے میں کیا بنتی ہے؟ فکر بنتی ہے۔ اے بی سی لکھنا آئے پر اس پڑھی ہوئی کتاب کو سمجھ نہ پائے تو پھر اے بی سی کا فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے ذکر تو طوطا بھی کرتا ہے۔ کراچی میں کبھی جلوس نکلا اور نعرے لگ رہے تھے، کافر کافر، شیعہ کافر، تو ہمارے جوان بڑے غصے میں آگے، مولانا یہ ہمیں کافر کہہ رہے۔ میں نے ان پہ غصہ نہ کرو، ترس کھاؤ ان لوگوں پہ، کہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب مثال دوں، اگر آپ کسی کے گھر میں جاؤ، پنجرے میں طوطا ہو اور طوطا گالیاں دینا شروع کر دے آپ کو، تو میں نے کہا غصہ طوطے پہ کرو گے یا جس نے طوطے کو سکھایا ہے؟ کس پہ غصہ کرو گے؟ طوطے کو تو، کیونکہ اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ جو جوان نکالتے ہیں، مسلمان بچوں کو نکالتے ہیں جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے مدرسوں میں فکر نہیں دی جاتی، طوطے بنائے جاتے ہیں، الفاظ رٹوائے جاتے ہیں لیکن سمجھائے نہیں جاتے۔ اہل بیت کا مقصد تھا کہ لوگوں کو صرف ذکر نہیں، لوگوں کو قرآن کی فکر دی جائے۔ وقت کی کمی ہے، مثال دے رہا ہوں، ہمارے یہاں کبھی کانسیپٹ نہیں تھا کہ بچوں کو حافظ بنایا جائے۔ شیعوں میں کبھی یہ کانسیپٹ نہیں رہا، لیکن ہمارے مد مقابل ہمارے بھائیوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے، جو بھی نابینا ہو اسے کیا بنا دو؟ حافظ۔ اب حفظ قرآن کوئی برائی نہیں ہے، الفاظ قرآن ہیں، حفظ کرے گا، قرآن نور ہے، سینے میں جائے گا، لیکن وہی قرآن کہتا ہے افلا یعقلون افلا یتدبرون، قرآن پڑھتے تو ہو پر سمجھتے نہیں۔
قرآن پڑھتے تو ہو پر عبرت حاصل نہیں کرتے. ہمارے یہاں حفظ قرآن کی ترغیب نہیں تھی، ہمارے یہاں فہم قرآن کی ترغیب تھی کہ بچہ ایک آیت پڑھے لیکن پہلے اسے کیا کرے، سمجھے. اب آپ کہیں گے مولانا پھر شیعوں نے حافظ کیوں بنائے؟ کیونکہ ہمیں تانا دیا گیا کہ ان کو فلاں فلاں کی بد دعا ہے، لہٰذا شیعہ کبھی قرآن حفظ نہیں کر سکتے. پھر ہم نے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، پھر ہم نے تاریخ انسانیت میں ایک ایسا حافظ دیا جو آج تک چیلنج پورا نہیں کر سکے. 4 سال کا بچہ ہم نے حافظ بنا کے دکھایا. اوپن چیلنج ہے، آج تک کوئی 4 سال کا بچہ کوئی حافظ بنا کے نہیں دکھا. ہم کیونکہ ان کے ماننے والے ہیں جو گہواروں میں بھی کلام کیا کرتے ہیں. 4 سال کا بچہ ہم نے حافظ دیا. آج بھی یوٹیوب پہ جائیے، محمد حسین طباطبائی لکھیے، جس کو اعزازی 4 سال کی عمر میں آکسفورڈ کی یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی دی. یہ بھی پہلا اعزاز تھا کہ اتنے چھوٹے بچے کو اعزازی کیا مل رہی ہے، پی ایچ ڈی مل رہی ہے. اور جہاں سے الزام لگا تھا وہیں پہ ہم نے بچے کو لانچ کیا. سعودی عرب چلے گئے، وہاں پہ سارے عرب بیٹھے تھے، آج بھی ویڈیو موجود ہے. وہ بچے سے پوچھتے ہیں آپ کو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے. سارے جوابات وہ کس میں دے رہا ہے، قرآن میں دے رہا. ان کے والد کہتے ہیں کہ جب سعودی عرب سے واپس آ رہے تھے، عرب بہت زیادہ تھے کہ 4 سال کا بچہ بس قرآن کی پہلا لفظ پڑھا اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کہتا جب واپسی آ رہے تھے تو اتنے کھلونے ملے میرے بچے کو کہ اگر وہ سارے کھلونے لاتا تو کہتے ہیں الگ سے مجھے ایک جہاز بک کرنا پڑتا. اور جب میں نے اپنے 4 سالہ بچے کو کہا کہ محمد حسین کھلونے بہت ملے ہیں، ایران لے کر چلنے ہیں کہ نہیں، تو اس نے جواب دیا کہ بابا میں ان کا ماننے والا ہوں جن کو کھلونوں سے کھیلنے کی عادت نہیں ہے. آج فہم قرآن کی کمی ہے. اگر مسلمان قرآن کو سمجھ جاتا تو سارے اختلافات کیا ہو جاتے، ختم ہو جاتے. تو آج مسئلہ ذکر اور کس کا ہے، فکر کا. اب یہ دوسروں کی بات تھی، تھوڑی اپنوں کی کر دوں. ایران میں ماہ مبارک محرم مولانا صاحب تبلیغ کے لیے گئے. کہتے ہیں گھر واپس آیا، دروازہ کھولا تو ایک چور صاحب، انہوں نے سارا سامان میرا جمع کر کے صحن میں رکھا. اب تہران کا مطلب مولوی بھی شیعہ تو چور بھی شیعہ. اگر مجلس میں کسی کا موبائل نکل جائے تو نکالنے والا بھی اپنا ہوگا اور جس کا نکلا وہ بھی اپنا ہوگا. تو کہتے میں نے کہا شیعہ ہے، ضرورت مند ہوگا، نیت کی اللہ میں نے معاف کیا، جو لے جانا ہے لے جائے، بس اس کی نظر مجھ پہ نہ پڑے. تو کہتے میں درخت تھا میرے صحن میں، اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے بڑی دیر لگائی. سامان اتنا جمع کیا، قالین بھی، کالیچے بھی، برتن بھی، ہرس اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا چادر کو. آخر میں جب چادر اٹھانا چاہا تو اٹھ نہیں رہی، وزن اتنا زیادہ ہے. اب بچپن سے اس کو ایک ذکر سکھایا گیا تھا کہ جب چیزیں نہ اٹھیں تو کیا کہو، بڑا زور لگا کہ اس نے کہا یا علی مدد. تو مولوی صاحب کہتے ہیں اب تک برداشت کیا، لیکن جب یہ کہا تو برداشت نہ ہوا. اور فوراً جا کے میں نے اس سے چادر چھینی. میں نے کہا بندہ خدا، میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا ہی لے جا رہا ہے. پھر اسے بٹھایا اور سمجھایا کہ جناب علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا، طہارتوں میں لیا جاتا. بچوں کو ایک پاک ذکر سناؤ تو ذکر کی فکر بھی بتاؤ. نشہ کرتے ہوئے، چرس پیتے ہوئے علی کا نام نہیں لیا جاتا. مسجد میں جاؤ تو علی کا نام لو، راہ خدا میں جہاد کرو تو علی کا نام لو. اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے میزائلوں پہ علی کا نام لکھو. دشمن کے چہرے پہ تماچا مارو تو علی کا نام لکھو.
یہ اصل حیدر کی طاقت ہے، یہ اصل شجاعت علوی ہے۔ وہ امام حسین تھے، جب کربلا میں جاتے تھے تو اپنے بابا علی کا نام لیتے تھے۔ جون جب یزید کے مقابلے میں جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا میں حیدر کرار کا ماننے والا ہوں۔ یہ فکر ہونی چاہیے، خالی کھوکھلے ذکر ہمیں کچھ نہیں دیں گے، کیونکہ 1400 سال سے امت کس پہ لگی رہی؟ ذکر پہ لگی رہی، فکر نہیں تھی۔ آج جنگ فکر ہے، جنگ ذکر نہیں ہے۔ آج امریکہ ہو، اسرائیل ہو، دشمن اسلام، اس سے مسئلہ نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، نہ وہ آپ کی مسجدوں پہ پابندی ڈالیں گے، نہ وہ آپ کی مجلسوں پہ پابندی ڈالیں گے، نہ وہ آپ کے ذکر پہ پابندی ڈالیں گے۔ ہاں، اگر ذکر کے ساتھ تو نے فکر حسین دینا شروع کر دی۔ یہ جنگ آئیڈیالوجی کی جنگ تھی کہ لشکر یزید والے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یزید نماز کا دشمن نہیں تھا، یزید روزوں کا دشمن نہیں تھا، یزید فکر حسین کا دشمن تھا، فکر مصطفیٰ کا دشمن تھا۔ اور 1400 سال سے یہ جنگ چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ لوگوں کو اس اصلی فکر سے کیا کرو؟ دور کرو۔ جو فکر سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کر دیتی ہے، جو فکر نسلوں کو راہ حسین پہ چلاتی ہے، جو فکر انسان کو فرش سے عرش پہ لے کر جاتی ہے، آج یہ فکر اگر آپ کے اندر بیدار ہو جائے تو یاد رکھیے، قرآن صرف پڑھیے نہیں، قرآن کو سمجھیے، صرف یا علی کہیے نہیں، علی کی فکر کو سمجھیے۔ تبھی میرے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں مولا کی شان پر۔ امیر المومنین نے کسی سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کون ہے سب سے بڑا دشمن انسان کا؟ آپ کا، میرا؟ شیطان۔ کوئی اور جواب ہے؟ نفس۔ کوئی اور جواب ہے؟ دیکھیے، شیطان اگر انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے تو شیطان تو صرف کیا دے گا؟ مشورہ دے گا کہ گناہ کرو۔ گناہ کرے گا کون؟ جاہل ہو گئے۔ نفس تبھی گمراہ کر سکے گا جب آپ کیا ہوں گے؟ جاہل ہوں گے۔ چھوٹی سی مثال کے طور پہ آپ سب کو پتا ہے امام حسین کا حرم کہاں ہے؟ کربلا۔ مولا علی کی قبر کہاں ہے؟ نجف۔ اب آپ کو پتہ چلا کوئی مولانا آ رہے ہیں اور سر پہ امامہ بھی ہے، سید بھی ہیں، ممبر پر بیٹھے بھی ہیں، اور اگر میں کہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں حسین کا حرم مثال کے طور پہ کربلا میں نہیں ہے اور مولا حسین کا حرم کاظمین میں ہے، آپ میں سے کوئی مانے گا؟ کہوں سید بھی ہوں، عالم بھی ہوں، سر پہ قرآن بھی رکھتا ہوں کہ مولا حسین کا حرم کہاں ہے؟ آپ نہیں مانو گے، ٹھیک ہے؟ اب ایران کا ایک بادشاہ ہے شاہ عباس، آپ کو پتا اس کی قبر کہاں ہے؟ اس مجمع میں کسی کو پتا ہے شاہ عباس کی قبر کہاں ہے؟ ہاں، بازی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں، اب جو پتا میں دوں گا اس پتے پہ آپ چلو گے۔ میں فائدہ کس چیز کا اٹھاتا ہوں؟ آپ کی جہالت کا اٹھاتا ہوں۔ امت کو پتہ ہی نہیں کہ صحاب کی ترتیب کیا ہے، افضل صحابی کون ہے۔ اب وہ کس کے پتے پہ چلتے ہیں؟ مفتی کے پتے پہ۔ جو پتہ مفتی صاحب نے بتایا اس نے اس پتے کو کیا کر دیا؟ ماننا شروع کر دیا۔ دیکھیے، مکے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ جنت کا راستہ کیا ہے۔ اب کسی نے بول دیا کہ جس نے فلاں جگہ کی پیاز اگر مکے میں کھائی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ پوری امت کس کے پیچھے لگی رہی؟ گندی بدبودار پیازوں کو خریدنے میں لگی رہی، لیکن جسے پتا تھا وہ در علی پہ رکا رہا۔ جسے نہیں پتا وہ کبھی پیاز کے پیچھے، کبھی ٹماٹر کے پیچھے، اور کبھی ٹماٹر جیسوں کے پیچھے۔ اور جسے پتا ہے کہ مجھے جنت کہاں ملے گی، اصل مسئلہ پتے کا ہے۔ دشمن اس چیز سے ڈرتا ہے کہ یہ جاہل ہیں، انہیں غلط پتا دو اور چلتے رہیں۔ تو انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسان کی اپنی جہالت ہے۔ کیونکہ جب آپ کو پتا نہیں، اب میں ریلیکس ہو گیا کہ جناب ان کو جو پتا دو یہ پتے پہ چلتے رہیں گے۔ آپ نے تاریخ کربلا پڑھی نہیں، جو پتا دیتا جاؤں گا۔
آپ مانتے جاؤ گے مولانا صاحب ہیں، ذاکر صاحب ہیں، لہذا جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ ہم نے خود زحمت نہیں کی 4 کتابیں پڑھیں۔ آج تو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اے آئی کا زمانہ ہے، وائس میں چیزیں سن سکتے ہو، کتابیں سن سکتے ہو۔ وہ علی والا کیسا جو ڈیلی 10 منٹ نہیں 15 منٹ نہیں علم حاصل نہ کرے؟ علی سے محبت تو ہے پر علی کی باتیں نہ سنیں، 7ویں امام سے محبت تو ہے پر مولا کی 4 روایتیں نہ سنیں، اللہ سے عشق تو ہے پر قرآن کی تفسیر نہ پڑھے۔ تو جب تک علم نہیں آئے گا تب تک گمراہی سے بچ نہیں سکو گے۔ انڈیا کا ایک گاؤں تھا اور مولانا کہتے ہیں ہم تبلیغ کے لیے وہاں چلے گئے تو پورے گاؤں والوں سے پوچھا جناب نماز وماز آتی ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب ایک ذاکر صاحب آئے تھے اور ہمیں کہہ دیا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری نماز بھی علی علی ہے، ہم تو بس ایک بار نعرہ لگائیں تو سمجھو دن کی ساری نمازیں ہو جاتی ہیں۔ یزیدیوں نے اتنی نمازیں پڑھی کون سے جنت میں گئے؟ اور کہا کہ مسجد تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ مسجد میں تو علی کو قتل کر دیا گیا تھا، تو مسجد تو مقتل امیر المومنین ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا اگر مسجد نہیں جاتے تو پھر کربلا بھی نہیں جاؤ، مسجد میں ایک علی شہید ہوئے، کربلا میں کتنے علی شہید ہوئے؟ پھر تو وہاں بھی تجھے نہیں جانا چاہیے۔ اب ان کو سمجھایا، فضیلت بتائی، چھٹے امام کی روایتیں بتائیں کہ وہ شیعی وہ ہوتا ہے اہل بیت کا جو الصلاۃ عمود الدین، نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو نماز کو کیا سمجھے؟ خفیف سمجھے۔ کا ولایت کا اعلان کہاں ہوا؟ حالت رکوع نماز میں ہوا۔ اتنی فضیلت نماز ہے کہ خدا نے اس کا اعلان بھی کس میں کیا؟ نماز میں، اور حالت رکوع میں کیا۔ لوگ سمجھ گئے۔ اب کا مولانا صاحب بتائیے تو صحیح پڑھی کیسے جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ کہ مولوی صاحب ہمیں وضو سکھائیے۔ اب 400 لوگوں کو وضو سکھاؤں تو نماز کا وقت ہی گزر جائے۔ کہ گاؤں میں کوئی نہر وہر ہے؟ کہاں مولانا ایک نہر ہے، کہ سارے آ جاؤ، میں وضو کرتا ہوں مجھے دیکھو وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے قلی کی، پورے گاؤں نے قلی کی۔ مولوی صاحب نے اپنا چہرہ دھویا، پورے گاؤں نے چہرہ دھویا، سیدھا بازو الٹا بازو، اب سر کا مسح کیا، آخر میں باری آئی پاؤں کے مسح کیا، کیونکہ پانی گر رہا تھا تو کیچڑ بڑھا۔ کیچڑ بڑھا تو مولوی صاحب جیسے مسح کے لیے گئے، ان کا پاؤں پھسلا، پاؤں پھسلا تو مولوی سیدھا نہر کے اندر۔ قوم تھی جاہل، قوم کیا تھی؟ جس کو پتہ ہی نہیں کہ وضو ہوتا کیسے ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ آخری حصہ ہے وضو کا، کہ آخر میں ہم نے کہاں جانا ہے، اس کے بجائے کہ مولوی کو نکالتے سارے کہاں چلے گئے۔ تو یاد رکھیے جب جاہل قوموں کے خطیب پھسلتے ہیں تو پوری قوم پھسل جاتی ہے۔ جب تک پوری امت پھسل گئی جب ان کے اندر جہل تھا۔ باب مدینۃ العلم کو چھوڑا تو قاتل زہرا بنے، باب مدینۃ العلم کو چھوڑا تو صفین میں علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، باب مدینۃ العلم کو چھوڑا تو جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، باب مدینۃ العلم کو چھوڑا تو کربلا میں قاتل حسین بن گئے۔ جب در علم سے بندہ دور ہوتا ہے تو دشمن محمد اور آل محمد بن جاتا ہے۔ ارے ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں، علم تو ہماری میراث ہے۔ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ پہلے بہت مشکل تھا علم کو حاصل کرنا، آج بڑا آسان ہے علم کو حاصل کرنا۔ طے کر دیں کہ ڈیلی 10 سے 15 منٹ میں نے معصوم کی روایتیں، حکمتیں، نہج البلاغہ کی 4 باتیں۔ کئی جوان کہتے ہیں مولانا بہترین کتاب کیا ہے پڑھنے کے لیے؟ میں کہتا ہوں بہترین کتاب سب سے پہلے جو پڑھنی چاہیے وہ قرآن مجید ہے۔ ایک تفسیر معین کرو، ڈیلی اپنے بچے کو بیٹا 10 منٹ مجھے قرآن کی تفسیر چلا دو، بقرہ سے شروع کرو والناس تک چلے جاؤ، ادب بھی آئے گا، اخلاق بھی آئے گا، عقیدہ بھی آئے گا، انسانیت بھی آئے گی، انسانیت کی تاریخ بھی آ جائے گی، انبیاء کے نام بھی آ جائیں گے، اور وجود بھی کیا بن جائے گا؟ نورانی بن جائے گا۔ جب کسی بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا مرنے کے بعد، کہ بابا بتائیے قبر میں سوال و جواب ہوئے، کہ بیٹے ہوئے، کہ بابا جواب دیے؟ کہاں دیے، لیکن جوابوں کے بعد ملائک پھر بھی مجھے مار رہے تھے۔ جب کہا بتا تمہاری کتاب کون سی ہے، میں نے کہا قرآن و کتاب ہی، قرآن میری کتاب ہے، کہ پھر مارنا شروع کر دیا۔ تمہارا رب کون ہے، میں نے کہا اللہ ربی، کا پھر مارنا شروع کر دیا۔ امام کون ہے، میں نے کہا علی امامی، پھر مارنا شروع کر دیا۔ کہتا اتنا مارا کہ میں شک میں پڑ گیا کہیں جواب غلط تو نہیں دے رہا۔ آخر میں کہا ملائکو کہ جواب غلط دے رہا ہوں، کہ جواب صحیح ہے پر جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر قرآن تیری کتاب تھی تو ہم دیکھیں گے تو نے زندگی میں قرآن پہ عمل کیا تھا کہ نہیں۔
اگر علی تیرا امام تھا تو دیکھیں گے تو نے علی کی باتوں پہ عمل کیا تھا کہ نہیں. یہ کوئی اسکول کا ایگزام نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے جواب رٹوا لیے جائیں اور وہ ہم جواب دے کے اپنی جان کو کیا کر دیں, چھڑا دیں. فرمایا نہیں, یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم, قیامت کے دن دیکھو گے مومنوں کو جن سے پوچھا نہیں جائے گا, ان کے چہروں کی نورانیت بتائے گی یہ جنتی ہیں. وہاں تمہارا عمل بتائے گا. من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, وہاں وہ عیش کرے گا جس کے پاس عمل کا وزن بھاری ہوگا. لیکن کہا من خفت موازینہ فامہ ہاویہ, وائے ہو اس انسان پر جس کے اعمال کا وزن کیا ہوگا, کم ہوگا. خوش نصیب ہو کہ خدا نے تجھے شیعہ علی ابن ابی طالب بنایا, جس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو سیدہ اپنے رومال میں جمع کرے, اسے شیعہ کہتے ہیں. جسے دعائے حسین ملے اسے شیعہ کہتے ہیں. ہمیں صرف فکر اہل بیت کو لے کر چلنا ہے, پھر خدا شیعہ اہل بیت کو اتنی طاقت دیتا ہے وہ قیامت میں 4 گنہگاروں کی شفاعت کرنے کا بھی کیا رکھتا ہے, حق رکھتا ہے. خود بھی جنت میں جائے گا, 4 مومنوں کو بھی جنت میں لے کر جائے گا. اتنا آسان. سارے مسلمانوں کے پاس توبہ کے آنسو ہیں, لیکن واحد شیعہ ہے جس کے پاس توبہ کا آنسو بھی ہے, غم حسین کا آنسو بھی ہے. آیت اللہ قراتی سے کسی نے پوچھا ان 2 آنسوؤں میں فرق کیا ہے؟ کہ دیکھو توبہ کا آنسو گناہوں کو مٹاتا ہے, کہ غم حسین کا آنسو کا یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے. کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ کہ ایک فرق ہے, آپ کا کپڑا ہے نجس ہو جائے پانی میں دھو گے کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. کہ یہ توبہ کا آنسو ہے. کہ پھر غم حسین کا آنسو کہ کبھی کبھی سفید کپڑے پہ داغ لگ جاتا ہے, دھونے سے مٹتا نہیں. کہ یہ کام غم حسین کا آنسو کرتا ہے. وجود پہ لگے داغوں کو حسین کے غم کا آنسو مٹا دیتا ہے. یہ کون تھا جس نے حر کو جنتی بنایا؟ پوری زندگی کے گناہ ایک طرف, لیکن خلوص دل سے اگر ان کے در پہ آ کر اللہ کو حسین کا واسطہ دو تو انسان کی 70 سال کے گناہ بھی ایک قطرہ آنسو کا مٹانے کی طاقت رکھتا ہے. کسی عاشق امام حسین نے مولا سے عرض کی, مولا غریب بھی ہوں, بیمار بھی ہوں, بے اولاد بھی ہوں, کربلا آ نہیں سکتا. شکوہ کیا, مولا لگتا ہے صرف امیروں کے امام ہو, صحت مندوں کے امام ہو, انہیں بلاتے ہو مجھے نہیں بلاتے. رات کو سو گیا, خواب کے عالم امام حسین کو زیارت ہوئی. مولا نے فرمایا آج کے بعد نہ کہا کرو کہ حسین صرف امیروں کا امام ہے. فرمایا وہ ابھی کربلا گئے ہیں, پہنچے بھی نہیں, پہنچیں گے بھی تو حسین کی زری کو دیکھیں گے, تو حسین کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. یہ نہ کہا کرو کہ زندگی میں ہو سکے تو ایک بار بھی میری کربلا ضرور آنا. لیکن فرمایا مومن اگر نہیں آ سکتے تو ہم اہل بیت سخی نہیں بلکہ کریم ہیں. سخی وہ جو مانگنے پہ دے, کریم وہ جو تیری ضرورت کو دے کہ خود عطا کر دے. کا مولا شکایت اسی لیے کی, ڈر تھا کہیں مر جاؤں, منکر و نکیر پوچھیں گے عاشق حسین تھا, زیارت حسین کا ایک ثواب نہیں لایا. امام نے فرمایا آ سکو تو ایک بار ضرور آنا, کیونکہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا زیارت حسین کا اجر کیا ہے. لیکن فرمایا کہ ڈر ہے کہیں مر نہ جاؤ, نہ آ سکو, تو فرمایا گھر بیٹھے ہم تجھے ثواب زیارت حسین عطا کریں گے. کہ مولا کیسے؟ فرمایا بس مجھ غریب کو ایک سلام کیا کرو. کہ مولا ایک سلام کرنے سے ثواب زیارت, فرمایا ایک نشانی اگر تیرے اندر آ جائے تو سمجھنا تجھے ثواب زیارت حسین مل گیا. مولا کون سی نشانی؟ فرمایا جب مجھ غریب کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں. ایک مرتبہ ہم چاہ کے روتے ہیں, ایک مرتبہ دل ٹوٹتا ہے اور آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں. فرمایا اگر اس طرح سے آنکھوں میں آنسو آئے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں, حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا. کوئی ایسا مظلوم امام نہیں تھا جس نے اپنے آخری وقت حسین کو سلام نہ کیا. آقا علی کہتے ہیں کہ یہ سلام انسان کو بلاؤں سے بچاتا ہے, جوانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے, اور اس میں ثواب زیارت حسین بھی ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں, اس طرح آج سلام کریں جس طرح زینب نے اپنے بھائی کو کیا, جس طرح سکینہ نے اپنے بابا کو کیا,
جس طرح بغداد کے زندان میں امام موسیٰ کاظم نے اپنے جد کو کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب. میرا سلام ننھے سے رخساروں پہ. 2 سے 3 سلام کروں گا، رونا آپ کا نصیب ہے. مجھے نہیں پتا یہ ننھے سے رخسار کس کے رخسار ہیں. یہ سلام کسی عام ذاکر کا سلام نہیں، یہ کسی عام عالم کا سلام نہیں، یہ سلام فرزند زہرا امام زمانہ کا سلام ہے. فرمایا مومن جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو. ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ ہے. فرمایا میرا سلام ہو ننھے سے رخساروں پہ. اللہ جانے یہ قاسم کے رخسار ہیں، اللہ جانے یہ علی اصغر کے رخسار ہیں. جواب میرے مولا نے خود دیا. فرمایا میرا سلام ہو ننھے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا. شاید کوئی برادر اہل سنت مجلس میں موجود ہو، شاید کہے یہ شیعہ تماچوں پہ اتنا کیوں روتے ہیں. میں اسے صحیح بخاری کی حدیث سنانا چاہوں گا. رسول خدا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں مسلمانوں اگر ادب کے لیے حیوان کو بھی مارنا پڑے، ویسے نہ مارو لیکن ادب کے لیے اگر حیوان کو مارنا بھی پڑے تو اس کے بدن پہ مارا کرو، کبھی اس کے چہرے پہ نہ مارا کرو. میرے چوتھے امام فرماتے تُنے تماچے مارے کہ بچی کے چہرے کی رنگات بدل گئے. رو کے کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو. تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پہ. پہلے سلام میں مولا نے رخساروں کو یاد کیا،
اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے. فرمایا میرا سلام ان زخمی خشک ہونٹوں پہ. جانتے ہو ہونٹ کب خشک ہوتے ہیں؟ جب شدت پیاس سے گلا خشک ہو. ہر وہ معصوم جسے زہر دی گئی امام حسن کے لیے ملتا ہے جب جگر کے ٹکڑے باہر آئے. فریاد کر کے کہنے لگے الاتش الاتش. لیکن مولا حسن نے پانی نہیں پیا کیونکہ حسین کی پیاس کو یاد کر کے رو رہے تھے. امام موسیٰ کاظم کو زندان بغداد میں کھجوروں میں زہر ملا کے دیا گیا. لئی نے جب کھجوریں دی میرے مولا نے 2 کھجوریں کھائی. کہنے لگا ساری کھانی پڑیں گی. مولا نے کہا 2 کھجوروں سے تیرا کام تمام ہوا. میں جانتا ہوں ان کھجوروں میں زہر ہے. شدت پیاس سے ہونٹ خشک ہو گئے. امام رضا بڑے غریب الغرباء ہو. جب بابا کے بدن پہ پہنچے یقیناً خشک ہونٹ دیکھے ہوں گے پر مولا منظر آپ نے وہ نہیں دیکھا جو منظر کربلا میں تھا. امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ. اللہ جانے یہ کس کے ہونٹ ہے. جواب میرے مولا نے خود دیا. ان خشک ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا. امام رضا آپ نے یہ منظر دیکھا نہیں لیکن ہائے 4 سال بچے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور ظالم چھڑی مارا تھا. رو رو کے کہہ رہی تھی نوار میرا غریب بابا میرے 3 دن کا پیاسا بابا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارہ تجھے واسطہ مظلومیت محمد اور آل محمد کا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. بانیان مجلس کی پریشانیوں کو دور فرما.